جبرائیل علیہ السلام کی بددعا ہو اور سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہنے والے ہوں، تو بتاؤ کیا وہ بددعا رد ہو سکتی ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت جہاں اپنے بندوں کو اپنی نعمتیں یاد دلا کر اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے تاکہ انسان اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے اندر غور و فکر کرے، اور انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ تیری پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ اے انسان یہ ساری کی ساری دنیا تیرے لیے بنائی گئی ہے اور تجھ کو آخرت کے لیے بنایا گیا۔ انسان کو اپنے پیدائشی مقصد کو پہچاننا چاہیے اور دنیا کے چکروں میں نہ پڑنا چاہیے، اور اس شعر کا مصداق بننا چاہیے کہ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرتا ہوں مگر خریدار نہیں ہوں۔ جی ہاں، یہ مومن کی پہچان ہے۔ مومن دنیا میں تو ہوتا ہے مگر دنیا کا طلبگار نہیں ہوتا۔ مومن دنیا کے لیے نہیں، دنیا مومن کے لیے بنائی گئی ہے۔ حضرات، بندگی یہ ہے کہ انسان اپنے آقا کے حکم کے مطابق اپنی پوری زندگی گزار رہا ہو اور اپنی مرضی کو مولا کی مرضی میں گم کر چکا ہو۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ گویا کہ انسان کا مقصد، زندگی کا مقصد اللہ رب العزت کی بندگی کرنا ہے۔ برادران عزیز، ابھی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی اس کا تعلق بھی احکم الحاکمین کے ایک حکم کے ساتھ ہے۔ وہ حکم اتنا اہم ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک برابر چلا آ رہا ہے، اور یہ شرف بھی اس عبادت کو حاصل ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہوئے ہیں، چاہے وہ آسمانی مذاہب ہوں یا انسان کے خود ساختہ مذاہب ہوں، ہر ایک مذہب کے اندر اس کا کسی نہ کسی شکل میں وجود ملتا ہے، اور وہ ہے روزہ۔ تو محترم حضرات، ذرا غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ کتنا بابرکت مہینہ ہے، کہ اللہ رب العزت نے اپنا سب سے بابرکت کلام، جو کہ پہلی تمام کتابوں کو منسوخ کرنے والا کلام ہے، اسی مہینے میں نازل فرمایا۔ اور اس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت سرکش شیاطین کو بند کر دیتے ہیں، ثواب میں زیادتی کر دی جاتی ہے اور عذاب کو ہلکا کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک رات اتنی بابرکت اور قیمتی رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ عزیزو، مزید احسان تو دیکھیے کہ اس زیادتی کا بھی پتہ نہیں کہ وہ کتنی ہے۔ رمضان المبارک کے شروع سے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کو بند کر دیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ آیا، اس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، رمضان کا مہینہ قریب آ گیا جو بہت برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری طرف اس مہینے میں خصوصی توجہ فرماتا ہے اور تم پر اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے اور گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اعمال کے اجر کو بڑھا دیتا ہے، یہاں تک کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے، اور اگر بندہ ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کے لیے 70 فرضوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ہر رات اللہ تعالیٰ یہ آواز لگاتے ہیں، یہ پکار لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ اس کو رزق دیا جائے۔ غرض یہ کہ وہ ذات اپنے گناہگار بندوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے، یہاں تک کہ کتنے ہی لوگوں کو معاف بھی کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں ہر دن افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کو دوزخ کی آگ سے بری فرما دیتے ہیں، اور وہ سب کے سب وہ ہوتے ہیں
جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، اور رمضان المبارک کے آخری روز پورے رمضان میں معاف ہونے والوں کی بقدر لوگوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے تو اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو دوستو، بہت کم اعمال میں اتنی بڑی فضیلت سنائی گئی ہے۔ ایک موقع پر صادق الامین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الشہور رمضان، کہ رب کے سب مہینوں کا سردار جو ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ سے فرمایا کہ اللہ کے محبوب، میں آپ کی امت کے کچھ لوگوں پر بد دعا کروں گا، تم آمین کہنا۔ تو مسلمانوں غور کرو، سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا ہو اور سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہنے والے ہوں، تو بتاؤ کیا وہ بد دعا رد ہو سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ان بد دعاؤں میں سے ایک بد دعا یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو کہ رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ روزے کی برکت اتنی وسیع ہے کہ اس کی برکت سے منہ کی بو کو اللہ رب العزت نے مشک و عنبر سے زیادہ پسند فرمایا۔ تو حضرات، جہاں روزے کے بہت سارے فوائد ہیں کہ جن کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ روزہ قوت روحانی کو ابھارتا ہے اور انسان کی خواہشات نفسانی کو مٹاتا ہے، اور لوگوں کو بھوک و پیاس کی شدت سے روشناس کراتا ہے، اور غریب فاقہ کش بھائیوں کے ساتھ ہمدردی سکھاتا ہے اور قوم کا ہمدرد بنا دیتا ہے۔ مسلمانوں، یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ کسی بھی انسان کو اس وقت تک دوسروں کی پریشانی اور مصیبت سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ خود اس میں مبتلا نہ ہو، اور روزہ اس احساس کو پیدا کرتا ہے۔ لیکن ہائے افسوس، آج کا مسلمان روزے کو اپنے اوپر بوجھ محسوس کرتا ہے۔ لوگوں، یہ بات اچھی طرح یاد رکھو، جو آدمی ایمان کے کسی رکن کو حقیر سمجھتا ہے اور اس کا مذاق اڑاتا ہے، مثال کے طور پر یوں کہتا ہے کہ روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کو نہ ہو، تو یاد رکھو اس نے کفر کیا، وہ کافر ہو گیا، وہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس کا دین سے کوئی رشتہ نہیں۔ مسلمانوں، تمہارا جوش ایمانی کہاں دفن ہو گیا؟ تمہاری غیرت و حمیت کو کس نے لوٹ لیا کہ دین اسلام لٹتا جا رہا ہے اور تم اس کا مذاق اڑاتے جا رہے ہو؟ تمہیں ہوش کب آئے گا؟ ایک وقت تھا کہ جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا زمانہ تھا، ایمان کی حرارت ان کی رگوں میں راسخ اور مضبوط تھی۔ اسی لیے تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ عاشورہ کے دن کا روزہ سب مسلمان رکھیں، مسلمان اس کے بعد سے ہمیشہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے لگے۔ اور صحابہ کا جذبہ ایمانی تو دیکھیے کہ دودھ پیتے بچوں سے بھی روزہ رکھواتے تھے۔ جب وہ بھوک کی وجہ سے روتے تو صحابہ کرام روئی کے کھلونے سے ان کو کھلایا کرتے تھے، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا۔ اور آج ہم ہیں کہ ذرا ذرا سے بہانوں پر روزہ چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہے کہ اسلام کی اصل اور مضبوط کڑیاں تین ہیں۔ پہلی کلمہ شہادت، دوسری نماز اور روزہ۔ اس لیے جو شخص انہیں چھوڑے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اب وقت ہے اس مہینے میں نیکیوں اور بھلائیوں سے مالا مال ہونے کا۔ زندگی کا یہ تھوڑا سا وقفہ ہے، اس کو عبادت اور اطاعت میں لگا دو تاکہ ہمارا خدا ہمارے نامہ اعمال سے خوش ہو جائے، ورنہ تو پھر افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ
اپنے اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ